السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں، کیا کہا؟ نہیں کر رہے تھے؟ اوہ، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ تو جناب، میں ہوں طبع کامران اور میں لاتی ہوں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ بہت ہی مزے کے ناولز جو لے جاتے ہیں آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں، جہاں تجسس آپ کے ذہن میں سوالات اٹھاتا ہے تو وہیں کچھ ایسا موڑ بھی آتا ہے جہاں آپ بے ساختہ کہہ کے لگا اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ناول کمل اکرم کا جو کہ چائلڈہڈ، نکاح، سیکنڈ میرج بیس اینڈ رومانٹک ناول ہے۔ اس کی اب میں لائی ہوں آپ کے لیے 18 ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ اے دل ٹھہر جا، ایپیسوڈ 18۔ یہ خواب نہیں ہے؟ نازلی بے یقینی سے بڑبڑائی۔ تم خوابوں میں یہ سب دیکھتی رہی ہو؟ فرحان نے اسے گال پہ ہاتھ رکھتے شرارت سے پوچھا تو نازلی ہوش میں آتے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ فرحان چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا بھرا غبار نکال دے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ نازلی کا رونا سسکیوں میں بدلنے لگا تو فرحان آگے کو ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمایل کرتے اس نے نازلی کو خود میں بھینس لیا۔ میں کٹ پتلی ہوں جسے جب چاہے جیسے چاہے نہ چاہیں؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ سسکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نہیں، فرحان نے اس کے سر پہ لب رکھتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہا اٹھا کر پھینک دیا، جب چاہا سینے سے لگا لیا؟ نازلی نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، فرحان نے ایک بار پھر سابقہ عمل دہراتے انکار کیا۔ پتھر دل ہوں جسے تکلیف نہیں ہوتی؟ نازلی نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، فرحان نے اب کی بار اس کے بال سہلائے جو دوپٹہ ڈھلکنے کے باعث نظر آ رہے تھے۔ اتنی گئی گزری ہوں کہ کسی کی نفرت کے بھی قابل نہیں؟ وہ ایک بار پھر سراپا سوال تھی۔ نہیں، فرحان نے اب کی بار سر جھکاتے اس کا گال چوما۔ اس لائق بھی نہیں کہ کوئی میرا دل دکھانے کے بعد مجھ سے معافی مانگے؟ نازلی نے بھرائے لہجے میں پوچھا تو فرحان نے اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتے اس کا چہرہ سامنے کیا، نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ تم محبت کے لائق ہو ضلع، تم اتنی نازک ہو کہ تمہیں پھول کی چھڑی سے مارنے کا بھی دل نہ کرے، اتنی پیاری ہو کہ دل میں چھپا کر رکھا جائے، صرف محبت کے لائق ہو۔ فرحان نے باری باری اس کی آنکھیں، گال، ٹھوری اور ناک چومتے ہوئے کہا تو نازلی نے اپنی نم آنکھیں فرحان کی آنکھوں میں گاڑیں جہاں ندامت تھی۔ پھر آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے حقارت کیوں نظر آتی ہے؟ نازلی نے شکوہ کناں انداز میں پوچھا۔ اس کے منہ سے پہلے کی طرح اپنے لیے ضلع نام سن کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں پاگل تھا جو کچھ سمجھ نہیں سکا، احمق تھا جو رضا الہی میں راضی نہیں ہو سکا۔ فضا کی موت کا ذمہ دار تمہیں سمجھ کر تمہیں تکلیف دیتا رہا، تمہیں ذہنی طور پر ٹارچر کرتا رہا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے اس عمل سے فضا بھی ناراض ہوگی۔ میں اس سے گڑیا کو تکلیف پہنچاؤں گا تو وہ مجھ سے ناراض بھی کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ مجھ سے راضی بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ضلع بہت اچھی ہے جو اپنے فرحان کو معاف کر دے گی۔ فرحان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے نہیں ہیں، بھیگے لہجے میں بولتی وہ رخ موڑنے لگی جب فرحان نے اسے روکا۔ میں فضا سے بہت محبت کرتا تھا ضلع، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ فضا کی موت نے مجھے بہت تلخ بنا دیا تھا جس کا غصہ میں تم پہ نکالتا رہا۔ محبت کو اتنی جلدی بھلایا نہیں جا سکتا اور شاید میں بھی فضا کو نہیں بھلا پاؤں، لیکن تمہاری اپنی ایک جگہ ہے ضلع۔ فضا اب اس دنیا میں نہیں ہے اور تم میری بیوی ہو۔ میں تم سے شدید محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں۔ جو سلوک میں نے تم سے روا رکھا وہ اچھا تو نہیں تھا، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں اب ماضی کی یادوں کو بھلا کر تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، اور رہی بات محبت کی تو وہ بھی گزرتے وقت کے ساتھ پیدا ہو ہی جائے گی۔ ابھی محبت نہ صحیح مگر مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ تم چاہے جتنا بھی وقت لے لو مگر اتنا یاد رکھنا کہ تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے۔ جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن ہمارے بیچ میں کسی تیسرے کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ فرحان نے اس سے معافی مانگتے آخر میں شدت بھرے لہجے میں کہا تو نازلی نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
جہاں سچائی رقم تھی۔ اس نے بغیر جھجکے اس کے بیڑ سے بھری تھوڑی کو چوما۔ آپ سے محبت ایک بے اختیار عمل تھا فاران، وہ عمل جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری ساری زندگی آپ کے انتظار میں گزر جائے۔ میں فضا آپی کی جگہ نہیں لے سکتی، نہ کبھی لینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ ان سے بےحد محبت کرتے ہیں اور مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر میرے حصے کی محبت مجھے چاہیے۔ رہی بات کسی تیسرے کی، تو حاتم صرف میرا دوست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نازنین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے سر پر ٹھوری ٹکا گیا۔ میں اب پرسکون زندگی جینا چاہتا ہوں ضلع، جس میں تم اور میں ہوں۔ فاران نے آنکھیں مونتے کہا تو نازنین اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی آسودگی سے مسکرائی۔ گھر چلتے ہیں، یہاں پہ رومانس کرنا ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر بعد فاران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو وہ خجل سی ہوتی سیدھی ہوئی۔ آپ حاتم سے معافی مانگے گا، کتنی بری طرح سے مارا تھا آپ نے اسے۔ نازنین نے اسے دیکھ کر کہا جو اب گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ زیادہ اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، یہ اس کی سزا ہے، فاران نے سخت لہجے میں کہا تو نازنین نے تعصب سے اسے دیکھا جس پر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کرتا لبوں سے لگا گیا۔ نازلی کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ بالآخر اس کے صبر کا پھل میٹھا اسے مل ہی گیا تھا۔ فاران سے وہ بے حد ناراض تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی طرف نہیں پلٹے گی جب تک فاران کو خود احساس نہ ہو، اور اب فاران کو اپنے لیے حساس دیکھ کر وہ خوش تھی۔ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سونیا نے جاب چھوڑ دی تھی اور وہ اب کسی اور چینل کے لیے کام کرنے لگی تھی۔ یمان کو افسوس تو ہوا تھا مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یمان نے انوار صاحب کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا جس پر وہ اسے ناراض ہو گئے تھے۔ کتنے سال تک اس نے ان سے یہ حقیقت چھپا کر رکھی تھی۔ یمان نے انہیں منانے کی بے حد کوشش کی تھی لیکن انہوں نے اسے سزا سنا دی تھی، اور سزا یہ تھی کہ ولیمے تک نویرہ کو اپنے کمرے میں رہنا تھا۔ صاف لفظوں میں یہ کہ نویرہ کی رخصتی ولیمے کے دن ہی ہوگی، جس پر یمان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا مگر ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس سے صبر نہیں ہو سکا تھا، تبھی اس نے 2 دن بعد ہی ولیمہ رکھ لیا تھا، اور یہی نہیں اس نے فاران اور نازلی کا ولیمہ بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ فاران اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتا چکا تھا کہ وہ اب نازلی کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے، جس پر یمان نے اسے ریسیپشن کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ نازلی کو معاشرے میں اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروائے، جس پر فاران نے حامی بھر لی تھی۔ 2 دن ان لوگوں نے شاپنگ کرتے اور ولیمے کی باقی کی تیاریاں کرتے گزارے تھے۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ہال میں اپنا ولیمہ منعقد کروایا تھا جن میں فاران اور یمان کے سبھی جاننے والے مدعو تھے۔ مہمان جوق در جوق آنا شروع ہو چکے تھے۔ یمان نے آرفن ہوم میں موجود سبھی بچوں کو بھی بلایا تھا جو اب یہاں وہاں چہکتے پھر رہے تھے، جبکہ دونوں کپلز کی الگ الگ اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ انٹری تھی۔ عائشہ بیگم اور انوار صاحب مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے جب اسپاٹ لائٹ نے ہال کے مین دروازے کا رخ کیا تھا جہاں فاران اور نازلی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ فاران نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے اپنے دراز قد اور وجاہت کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ نازلی نے سنہری رنگ کا خوبصورت سا برائڈل لہنگا پہنا تھا جس کے اوپر اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ رکھا تھا۔ برائڈل میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دے رکھی تھی۔ دیدہ زیب مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ فاران کے ساتھ آگے بڑھتی عائشہ بیگم اور انوار صاحب سے ملی تھی اور پھر فاران اسے اسٹیج تک لے گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسپاٹ لائٹ ایک بار پھر دروازے پہ گئی تھی جہاں اب یمان اور نویرہ ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے کھڑے تھے۔ یمان نے سیاہ رنگ کا پرنس پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا جبکہ نویرہ نے سنہری رنگ کا برائڈل لہنگا۔ برائڈل میک اپ نے اس کے نقوش کچھ مزید حسین کر دیے تھے۔ بالوں کو سامنے سے خوبصورت سا اسٹائل دے کر دائیں کندھے پر کھلا چھوڑا گیا تھا جن کے نیچے والے حصے پر کرلز کیے گئے تھے۔ نویرہ اور نازلی کے لہنگوں کا رنگ ایک سا تھا لیکن ڈیزائن مختلف تھا، ویسے ہی جیسے یمان اور فاران کے ڈریسز کا رنگ ایک سا تھا لیکن ڈیزائن مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ چلتے اسٹیج تک آئے تھے جہاں دونوں جوڑیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ فاران اور نازلی کا نکاح ہو چکا تھا لیکن یمان اور نویرہ کا نکاح پھر سے کروایا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے نویرہ سے بعد میں یمان سے ایجاب و قبول کروایا۔ مبارک سلامت کا شور اٹھتے ہی سب ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ مہمان ان دونوں جوڑیوں کو تحائف دینے لگے۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو انوار صاحب نے مہمانوں کے لیے کھانا کھلوا دیا۔ کچھ فوٹوگرافرز دونوں کپلز کا فوٹو شوٹ کرنے لگے۔ یمان اور نویرہ نے آرفن ہوم کے بچوں اور فاطمہ بٹ کے ساتھ بھی کئی تصویریں بنوائی تھیں۔
یمان نے ان کے لیے کئی پارٹیز سے بات کی تھی تاکہ ان کو ڈونیشن مل سکے اور بہت سے لوگ اس بات کے لیے حامی بھی بھر چکے تھے۔ فوٹو شوٹ سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے جب سامنے سے حاتم کو آتے دیکھ کر فاران کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے خفگی سے نازلی کو دیکھا۔ میں نے نہیں بلایا سچی؟ نازلی نے تیزی سے کہا تو ساتھ بیٹھا یمان بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے بغیر کھانا کھا لیا؟ حاتم نے یمان کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں نے دیکھا تھا کیسے کھانا کھلتے سب سے پہلے تم ٹوٹے تھے کھانے پر۔ یمان نے لطیف سا طنز کیا تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسا۔ فاران اور نازلی حیرانی سے ان کی بے تکلفی ملاحظہ کر رہے تھے۔ آہا نازو ڈیئر، بہت حسین لگ رہی ہو آج، حاتم نے نازلی کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے کہا تو فاران غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، آپ بیٹھے رہیں ورنہ اس بار ناک ٹوٹ جائے گی میری، میں اپنی تعریف واپس لیتا ہوں۔ فاران کے غصے بھرے انداز کو دیکھ کر حاتم تیزی سے کہتا پیچھے ہٹا تو فضا میں یمان کا قہقہ گونجا۔ ویسے کیا آپ بھی تعارف نہیں کروائیں گے میرا؟ حاتم نے یمان سے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، یہ نویرہ ہے تمہاری بھابھی، اور ان دونوں کو تو تم جانتے ہی ہو۔ یمان نے پہلے نویرہ اور پھر فاران اور نازلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لوکنگ گارجیس بھابھی۔ نویرہ کو دیکھتے اس نے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی تو وہ جھیپ سی گئی۔ تم اسے کیسے جانتے ہو یمان؟ فاران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے یہی تو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ جنہوں نے مجھے آپ کے پیچھے آپ میں جیلیسی جیسا جذبہ ابھارنے کے لیے لگایا تھا، حاتم نے مزے سے کہا تو فاران نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ میرے دوست کا بھائی ہے حاتم، یہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں نازلی پڑھتی ہے۔ اسے میں نے ہی نازلی سے دوستی کرنے کا کہا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم کسی اور کو نازلی کے قریب برداشت نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں اپنے رشتے کا احساس ہوگا، اور میرا یقین غلط نہیں تھا، یمان نے کہا تو فاران گہرا سانس بھر گیا۔ نازلی نے بھی تعصب سے حاتم اور یمان کو دیکھا جبکہ نویرہ خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ اور اس دن میں نے آپ کو گیٹ سے اندر آتے دیکھ لیا تھا، تبھی نازلی کا ہاتھ پکڑا، مجھے لگا یہ آخری بار ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہاتھ پکڑنے کے لیے سوری نازلی، حاتم نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے آخر میں معافی مانگی تو وہ مسکرائی۔ اٹس اوکے، فاران نے نازلی کو مسکراتے دیکھ کر سخت انداز میں کہا تو حاتم نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ نازلی کے لیے خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد حاتم وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہمان بھی آہستہ آہستہ اب گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ وہ لوگ بھی ایک دوسرے سے ملتے، تحائف گاڑی میں رکھواتے گھر کی جانب چلتی ہے۔ گھر پہنچتے ہی نویرہ نے سب سے پہلے انوار صاحب کو دوائی کھلائی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے، پھر یمان اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گھر میں کوئی اور تو تھا نہیں جو رسمیں کرتا، اس لیے بغیر رسموں کے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ یمان چینج کرنے چلا گیا جبکہ نویرہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہنے اس کے سامنے کوہنی کے بل لیٹا اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ نویرہ نے اس کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، مگر تمہارا یہ قاتلانہ روپ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ یمان نے مسکرا کر اس کی گود میں دھرا اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ نویرہ نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ ہنس دیا۔ تو پھر اور کیسی باتیں کروں؟ ایسا رخ تو میں نے تمہارا کبھی دیکھا ہی نہیں، پھر ہوش گنوانے تو بنتے ہیں نا۔ یمان نے انگوٹھے سے اس کا ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ حالانکہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یمان کی آنکھوں سے چھلکتی ستائش اور والہانہ پن اسے صاف بتا رہا تھا کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ اچھی لگ رہی ہو، یمان نے نچلا لب دباتے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تو نویرہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ پتہ ہے میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا بھاری ڈریس پہنا ہے، نویرہ نے بتایا۔ اچھا؟ نویرہ کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ کی قید میں تھا جبکہ نظریں نویرہ کے دل کا سراپے میں الجھ رہی تھیں۔ پہلی بار اتنا زیادہ میک اپ کیا ہے، نویرہ نے پھر بتایا۔ اچھا؟ یمان نے پھر سے وہی جواب دیا۔ پہلی بار اتنے بھاری زیورات پہنے ہیں، نویرہ نے ایک اور آگاہی دی تو وہ پھر سے سر ہلا گیا۔ یمان کی آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ اور یہ سب پتہ ہے میں نے کس کے لیے کیا ہے؟ نویرہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کس کے لیے؟ یمان کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکتا بے تابی سے اس کے لبوں سے اپنا نام سننے کا متمنی تھا۔ اپنے شوہر کے لیے جو اتنا سب کرنے کے بعد صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اچھی لگ رہی ہوں۔ اچانک غصے سے کہتی وہ لہنگا سمیٹ کر اٹھنے لگی تاکہ کپڑے تبدیل کر سکے، مگر یمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے سامنے بٹھایا اور خود بھی اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا۔
میری نظروں میں تمہیں اپنی تعریف نظر نہیں آ رہی جو لفظوں کے منتظر ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے خمار بھرے لہجے میں کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جہاں صرف اس کا عکس تھا۔ لفظوں میں کر دیں گے تو کیا ٹیکس لگے گا؟ اس نے نروٹے پن سے کہا۔ ٹیکس تو نہیں لگے گا، لیکن وقت ضرور ضائع ہوگا، اور میں اپنا وقت لفظوں میں نہیں عمل میں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نبیرہ کی جولی اتارتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس میں سمٹنے لگی۔ میں کر لیتی ہوں۔ جویلری کے بعد اس کے ہاتھ اپنے دوپٹے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ گڑبڑا کر بولی، تم میری ہو اور تم پر سارے حق بھی میرے ہیں نبیرہ یمان احمد۔ یمان نے اس کے دوپٹے کی پنس کھولتے ہوئے استحقاق سے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ چینج کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یمان نے محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بے وقوفی بھرا سوال کر کے وہ اپنی عقل کو کوستی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ تاکہ میں تمہاری عملاً تعریف کر کے تمہارا شکوہ دور کر سکوں کہ میں نے تمہاری تعریف نہیں کی، یمان نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو وہ سرخ پڑتی تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدل کر اس نے اپنا میک اپ صاف کیا اور بال بنا کر بیڈ پر آ گئی جہاں یمان فون دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے بازو کھول کر نبیرہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا جو اس وقت نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ پنک کلر کی ہاف سلیوز شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ یمان نے اپنے ہاتھ میں موجود گولڈ کا پینڈنٹ اسے گلے میں پہنایا تھا جسے دیکھ کر وہ بےحد خوش ہوئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نبیرہ، اتنی کہ شاید میں کبھی لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، اس لیے اس کمپلیکس میں مت رہنا کہ تم خوبصورت نہیں ہو یا میرے قابل نہیں ہو۔ تم میرے لیے قابل محبت اور قابل احترام ہو، میری روح کا حصہ ہو تم۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر غم سے دور رکھوں اور ہر وہ خوشی دوں جس کی تم حقدار ہو۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے یمان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔